احترامات دوستوں اور طالب علموں، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی مختصراً ٹاپک ہے اور آسان ٹاپک ہے۔ آپ لوگ بالکل اس میں کنفیوز نہ ہو۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے 4 سوالات رکھوں گا، پھر جب ہم ٹاپک پڑھیں گے تو یہ سوال بھی ہمارے حل ہو جائیں گے اور ٹاپک بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سائمن کمیشن کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ ہندوستان کے لوگوں نے کیوں کیا تھا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کو شفیع گروپ نے، جو مسلم لیگ سے الگ گروپ تھا، اس نے اس کو ایکسیپٹ کیوں کر دیا؟ اور لاسٹ سوال ہے کہ سائمن کمیشن میں ہے کیا؟ تو آتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، پچھلے لیکچرز میں نے آپ لوگوں کو ایک ٹاپک پڑھایا تھا، مینٹیگو چیلسپم ایکٹ، یا آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، کہیں بھی پڑھا ہوگا۔ اس ترتیب میں نے آخری پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے رکھا تھا، اپائنٹمنٹ آف کمیشن آفٹر 10 ایئرس، یعنی 10 سال کے بعد ایک کمیشن بنایا جائے گا۔ تو مینٹیگو چیلسپم ایکٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد ایک کمیشن بنایا جائے گا۔ وہ کمیشن دیکھیں گے کہ یہ جو ایکٹ مینٹیگو چیلسپم ایکٹ ہم نے لایا 1919، یہ کہاں تک کامیاب ہوا ہے، اس کو برقرار رکھیں گے یا اس میں اصلاحات لائیں گے۔ لیکن یہ ہونا تھا کہ یہ سائمن کمیشن 1919 میں آنا تھا، لیکن 2 سال پہلے ہندوستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ پر مرکزی اسمبلی نے قرارداد پاس کیا کہ وہ کمیشن جلد از جلد بنایا جائے۔ تو لہٰذا کمیشن کو بنایا تھا 1927 میں۔ اس کمیشن نے یہ اپنا کام جاری رکھا اور 1930 میں اس نے اپنی رپورٹ پبلش کی۔ تو اس لیے جب بھی آپ سائمن کمیشن لکھیں گے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس میں 1927 سے 1930 تک لکھے۔ 1927 میں کمیشن بنایا گیا۔ کمیشن کے ممبرز 6 تھے اور اس کا جو چیئرمین تھا، اس کے ساتھ 7 ہو گئے۔ اس کا جو چیئرمین تھا وہ سر جان سائمن، تو اس لیے اس کو سائمن کمیشن بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو لوگ تھے وہ سارے برطانیہ کے تھے، تو اس لیے اس کو وائٹ کمیشن بھی کہتے ہیں، کیونکہ انگریز لوگ جو ہے گورے ہیں۔ اس کو اسٹیچوری کمیشن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ قانونی کمیٹی تھا، تو آئینی کمیٹی، تو اس لیے اس کو وائٹ کمیشن، سائمن کمیشن اور اسٹیچوری کمیشن کہتے ہیں۔ جب یہ کمیشن بن گیا تو ہندوستان کے لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ کیوں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو وہ اس لیے کہ اس میں کوئی بھی ہندوستان کا نمائندہ نہیں تھا۔ یہ آسان جواب ہے۔ آپ ہندوستان کی آئینی اصلاحات کے بارے میں بات کریں، لیکن اس میں کوئی بھی ہندوستان کا نمائندہ نہیں تھا، اس لیے تو ہندوستان کے لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ لیکن اس کے باوجود کمیشن نے اپنا کام جاری رکھا۔ ہندوستان میں 1928 میں آئے، لوگوں سے ملے، پھر 1929 میں آئے اور آخر کار اس نے اپنا جو رپورٹ تھا اس کو پبلش کر دیا، جو 2 جلد یا 2 والیوم پر مشتمل ہے۔ پہلے والیوم میں ہندوستان کی جو مسائل ہے اس کا تذکرہ کیا تھا جلد میں، اور دوسرے جلد میں ہندوستان کے اصلاحات کے لیے ریکمنڈیشن فار دا ریفارمز، یعنی آنے والے جو ایکٹ آپ لانا چاہتے اس کے لیے اس نے سفارشات پیش کی، جس میں وفاقی طرز کا کہا گیا تھا مرکز میں، اور اسی کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ اس طرح لچکدار آئین بنانے کی بات کی گئی۔ سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کے لیے بھی کہا گیا تھا، خیبر پختونخوا میں اصلاحات لانے کے لیے کہا گیا تھا، اسی کے ساتھ جو ڈائرکی صوبوں میں تھے اس کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ساری چیزیں اس میں شامل تھے۔ تو لیکن جب یہ پبلش ہوا یا اس وقت پہلے یہ کمیشن آیا تھا، ہندوستان کے سب لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، لیکن صرف مسلم لیگ میں ایک گروپ بن گیا تھا جس کو شفیع گروپ کہتے ہیں، اس نے اس کو قبول کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ وہ جو دہلی پروپوزل ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے اس کی وجہ سے بھی، اور لکھنؤ پیکٹ میں کے بعد مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک اقبال اور لیاقت کا گروپ تھا، اور ایک اقبال اور جناح کا گروپ، لیاقت کا گروپ تھا، ایک جناح اور لیاقت کا گروپ تھا، دوسرا جو ہے سر شفیع اور اقبال تھا۔ یہ دونوں تقسیم ہو گئے۔ 1916 سے 1930 تک مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم تھے، ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ تو یہ جو ہے آج کا ہمارا ٹاپک تھا، یعنی سائمن کمیشن 7 ممبرز پر مشتمل۔ اس کا جو چیئرمین تھا وہ سر جان سائمن تھا، اس لیے اس کو سائمن کمیشن کہتے ہیں۔
وائٹ کمیشن کہتے، اسٹیچوری کمیشن کہتے، 1927 میں بن گیا، 28 میں وزٹ کیا، 29 میں وزٹ کیا، پھر 30 میں اپنی رپورٹ پبلش کی۔ تو یہ جو ہمارا مختصراً سا ٹاپک تھا، کل ہم دہلی پروپوزل پڑھیں گے۔ حالانکہ ہمیں تو دہلی پروپوزل پہلے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس ٹاپک کا 1919 ٹاپک کے ساتھ، منٹیگو چیلسپم کے ساتھ لنک تھا، تو اس لیے میں نے آج یہ پڑھا ہے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔